پچھلے پروگرام میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ایک تو اولاً پہلے یاد رکھیں کہ نجاست کا یعنی کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب تک نجاست کا یقین حاصل نہ ہو کسی چیز کو ہم ناپاک قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ یقین کیسے حاصل ہوگا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ثبوت یقین کو مستلزم ہے، یعنی ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آپ کو یقین حاصل ہو تو اسے یقین کا نام دے دیا جائے گا، یعنی نجاست کا علم ہو جائے ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے تو سمجھ لیں اس کو یقین کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے اپنی آنکھوں سے نجاست دیکھی ہو، یا نمبر 2 کوئی ایسا شخص جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، جھوٹ بولنے میں معروف نہیں ہے، اس سے کوئی جھوٹ وغیرہ صادر نہیں ہوتے ہیں، یہ شخص اگر خبر دیتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نجاست دیکھی ہے اس کپڑے میں یا اس جگہ میں یا اس پانی میں، تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اس کو دیکھا ہو، لہٰذا اس سے جو اب نجاست کا علم حاصل ہوا یہ علم یقینی کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہاں پر کوئی ایسی خیر متوقع تو نہیں ہے، یا مطلب خود اگر جیسے ناپاک صابن وغیرہ یا ناپاک کوئی چیز ملی ہوتی ہے کھانے پینے کی، اس میں یہ تیسرا ذریعہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کمپنی بتا دیتی ہے کہ جی ہم نے اس میں یہ ناپاک اجزاء ملائے ہیں۔ تو گویا کہ کپڑوں وغیرہ کے اندر یا پانی کی ناپاکی میں یقین حاصل کرنے کے 2 ذرائع ہوئے، ایک یہ تو یا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا پھر نمبر 2 کسی عادل شخص نے، یعنی ایسے جو میں نے صفات آپ کو ذکر کی ہیں شخص کی، اس کو عادل شخص کہتے ہیں، اس نے خبر دی ہو تو وہ کپڑا یا پانی ناپاک کہلائے گا۔ چنانچہ صرف گمان کے ذریعے، غالب گمان کے ذریعے آپ کسی چیز کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر میں واشنگ مشین میں کپڑے دھل رہے ہیں، آپ کی ایک پینٹ یا شلوار ناپاک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نجاست لگی ہے، آپ نے گھر والوں کو دھلنے کے لیے دی، انہوں نے واشنگ مشین میں ڈالی دوسرے کپڑوں کے ساتھ، اب جیسی یہ اس پانی کے ساتھ ناپاکی ملے گی، یقینی سی بات ہے سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک ہیں، آپ ان کو ناپاک کہہ سکتے ہیں اس لیے اور یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنی شلوار یا پینٹ پہ نجاست لگی دیکھی تھی اور آپ نے ویسی ہی ناپاک چیز دی، وہ واشنگ مشین میں دھلی، تو آپ کو یقین حاصل ہوگا۔ یہ تو یقین والی معاملہ ہے۔ یا دوسرا ایسا ہے کہ گھر کے اندر کوئی متقی پرہیزگار شخص سے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیے گئے اور اب وہ آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ ارے کیا آپ کے کپڑے بھی ڈال دیے گئے؟ آپ نے کہا میرے ڈال دیے گئے، اور فرض کریں آپ کے پاک تھے، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں ایک شلوار ایسی بھی ڈال دی گئی تھی کہ جو ناپاک تھی، تو اب آپ کو یقین کرنا واجب ہے کہ جتنے اس میں کپڑے ہیں واشنگ مشین میں سب کے سب ناپاک ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر آپ اس مسئلے کو سننے کے بعد کہ جی اگر واشنگ مشین کا پانی چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے، رنگ بو مزہ ظاہر ہو نہ ہو، کل پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب آپ نے سوچنا شروع کیا بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلے ہمارے گھر والوں میں سے کسی کے کپڑے ناپاک ہوں اور انہوں نے اسی طرح واشنگ مشین میں ڈالا ہو اور وہ ناپاک ہو گئے ہوں، یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا، نمازوں کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا۔ تو اب آپ اگر یہ مسئلہ پوچھیں کہ ان پچھلے سالوں کا کیا ہوگا، تو یقینی سی بات ہے نہ آپ کو کنفرم یقین، نہ کسی نے آپ کو اطلاع دی، ایک گمان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، چاہے یہ گمان کتنا ہی قوی بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ تمام کپڑے پاک ہی کہلائیں گے، اس میں آپ ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ بنیادی اصول جاننے کے بعد یہ اب دوبارہ پچھلے پروگرام کے مسئلے پر آ جائیے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایسے کوئی کپڑے ہوں یا کپڑا ہو کہ جس میں نجاست کا یقین تو ہے لیکن خاص جس مقام پہ نجاست لگی ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، مثال کے طور پر بچے نے پیشاب کیا، آپ نے دیکھا کہ اس کی چھینٹیں یقیناً ایک چادر پہ پڑی ہیں، لیکن 2-3 گھنٹے بعد جب آپ اس چادر کو دیکھتے ہیں تو نہ اس میں کہیں اسمیل واضح طور پہ آ رہی ہے اور نہ نشانات نظر آ رہے ہیں، لیکن چادر تو ناپاک ہے۔ ایسے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بالٹی یا ٹب میں ان کو ڈال دیں، نل کا کھول دیں، جب یہ بھر جائیں تو سطح پہ ہلکا سے اس طرح ہاتھ رکھیں کہ پانی کا کوئی حصہ، کپڑے کا کوئی حصہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو۔ اب ایک طرف سے جیسے ہی پانی گرنا شروع کرے گا تو یہ گویا کہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اس میں اصل میں پیچھے یہ سوچ کار فرما ہے کہ بہتے پانی میں، جب بہتا پانی ہوتا ہے اس میں اگر آپ ناپاک کپڑا ڈال دیتے ہیں اور آپ کو یہ گمان بھی ہو کہ وہ پانی
آپ کے اس نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تو کپڑا پاک قرار دیا جائے گا، کیونکہ کپڑے کے پاک ہونے کا مطلب ہی ہے کہ اس میں سے نجاست زائل ہو جائے، دور ہو جائے۔ بس اب آپ نے جیسے اس چادر کو پانی میں ڈالا اور تھوڑا پانی بہہ گیا، اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قسم کھاؤ کہ یہ چادر ناپاک ہے، تو اب آپ نہیں کھا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے پانی میں ڈالا اتنے وہ ٹب بھرا، یا اس میں پہلے بھی مسئلہ کہ پانی بھی تھا آپ نے ڈالا تو وہ پیشاب فوراً پانی کے ساتھ مل گیا ہو، اور پھر جب یہ پانی گرا ہے تو پیشاب نکل گیا ہو، تو آپ قسم کھا کے اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، نہ اس کو قسم کھا کے پاک کہہ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب کنفرم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے تو حکم پاکی کا ہی لگتا ہے، اگرچہ دونوں اس طرف جانب ہیں، یعنی پاک بھی نہیں کہہ سکتے قسم کھا کے، ناپاک بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن شریعت نے جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کے سلسلے میں کامل یقین کو بنیاد قرار دیا ہے، اور آپ کا اس پانی کو تھوڑا سا بہا دینے کے بعد قسم نہ کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس میں نجاست رہ گئی ہے۔ بس جب نجاست کے ہونے نہ ہونے کا یقین حاصل ہو جائے، یا اس بات کا یقین کہ نجاست سے نکل گئی ہے، یہی کپڑے کی پاکی کے لیے کافی ہے، تو یہ کپڑا پاک کہلائے گا۔ دوسرا بھی میں ایک اور اس کی سبب عرض کرتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ اس کپڑے کو بھی دھو سکتے ہیں واشنگ مشین والے مسئلے کے ساتھ، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ